بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بد کردار انسان کے لیے بد کردار زندگی کا ہم سفر، یعنی بد کردار مرد کے لیے بد کردار بیوی اور بد کردار بیوی کے لیے بد کردار شوہر، اور اس کے برعکس یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آگے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 26ویں۔ رب کائنات فرماتے ہیں الخبیثات، گندی یا خبیث خواتین، للخبیثین، گندے یا خبیث مردوں کے لائق ہیں، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات، اور پاک دامن پاک باز عورتیں، للطیبین، پاک مردوں کے لائق ہیں، والطیبون، اور پاک مرد، للطیبات، پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، مبرؤون، بالکل بری اور لا تعلق ہیں، مما، اس چیز سے، یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، لہن، ایسے لوگوں کے لیے، یعنی پاک مردوں اور خواتین کے لیے، مغفرت، بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، روزی ہے، کریم، عزت والی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو یہ بہتان بازی کرتے ہیں ان سے وہ پاک باز لوگ بالکل بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پیچھے گزرا بہتان ترازی والا معاملہ اور جس قسم کا بہتان لگایا گیا، یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ ایسی بری باتیں تو صرف برے لوگوں کے بارے میں کی جاتی ہیں اور اچھے لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی منافقین نے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کے بارے میں جو کچھ تہمت باندھی اور ان کی شان میں جو گستاخی کی، اس کے لائق تو صرف اور صرف برے اور خبیث لوگ ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پاک ہیں اس لیے وہ پاک ہستیوں کے لائق ہیں، اور وہ پاک ہستی کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی پاک ہستی اللہ کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رب کائنات یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بہتان ترازی ہو رہی ہے اس سے سیدہ عائشہ بری ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر طرح سے پاک ہیں، ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایسی عورت کو دیں جو خبیثہ ہو، کیونکہ خبیثہ عورتیں تو پاک مردوں کے لائق ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے اللہ کے دشمن باندھ رہے ہیں، یہ معزز ہستیاں ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں، اور چونکہ سیدہ عائشہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، لہٰذا وہ جنت میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کے پاس آ کر کہنے لگے، آج تو میں نے ولید بن عقبہ سے ایک بڑی عمدہ بات سنی۔ تو عبداللہ نے فرمایا، اچھی بات ہے، مومن کے دل میں پاک بات ہی اترتی ہے اور وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے، پھر وہ اسے زبان سے بیان کرتا ہے، اور چونکہ وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اچھی باتوں کو سننے والے اسے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بری بات برے لوگوں کے دلوں کے سینوں تک اور وہاں سے زبانوں تک آتی ہے اور برے لوگوں سے سنتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر ان نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں 4169ویں ہے، ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ جو شخص بہت سی باتیں سنے اور پھر ان میں سے اس بات کو بیان کرے جو سب سے خراب ہو، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی بکریوں والوں کے پاس ایک بکری مانگے اور اسے کہے کہ جاؤ اس ریوڑ میں جو تمہیں پسند ہو لے لو، اور وہ جائے اور ریوڑ میں سے کتے کا کان پکڑ کر لے آئے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، 4172، جبکہ 4169 یہ ہے کہ حکمت کا کلمہ مومن کی گمشدہ دولت اسے جہاں سے پائے لے لے، لیکن یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی، خاص طور پر امام تفسیر المراغی میں یہ مناسبت موجود ہے کہ رب کائنات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری قرار دینے کے بعد یہ بھی سمجھایا کہ جو شخص بے خبر پاک باز ایمان والی خواتین پر بہتان ترازی کرے، یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کے ساتھ مزید شک و شبہ ختم کرنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو مزید نکھار کر سامنے
لانے کے لیے رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ آج تک سنت یہی ہے کہ ہمیشہ نیک مرد نیک لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، برے مرد بری خواتین کا انتخاب کرتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی تاریخ کے سب سے پاکیزہ شخص ہیں تو ان کی بیوی سب سے پاکیزہ عورت ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کا مفہوم امام ابن القیم نے زاد المعاد میں، اور پھر اسی طریقے سے امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفتاوی الکبریٰ میں، امام بیضاوی اپنی تفسیر میں، امام شوکانی فتح القدیر میں، اسی طریقے سے امام ثعلبی، پھر امام ابن جریر، امام زجاج، امام نحاس، امام مکی، امام وحدی، امام نصفی اور امام خازن وغیرہ اپنی اپنی تفاسیر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خواتین اقوال اعمال کے اعتبار سے خبیث ہوں وہ کسی نیک آدمی کا لائق ہوتی ہی نہیں ہے، اور بالکل ایسے مرد بھی کسی نیک عورت کے لائق نہیں ہوتے۔ بڑی قیمتی بات ہے جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر ناباشد، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جو یہ ظالم اور ان کی روحانی اولاد کہتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ سیدھا سادہ حملہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت، اکملیت اور عظمت پر، کہ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام بذات خود تو ٹھیک تھے لیکن آپ علیہ صلوٰۃ والسلام کا انتخاب درست نہیں تھا۔ کیا ایک مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے معزز خواتین و حضرات، جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔ ہم ظلم کرتے ہیں کہ ایک نیک دیندار نمازی بیٹے کے لیے ایسی بہو لے کر آتے ہیں جو آ کر اس کے دین کی راہ میں نہ صرف یہ کہ رکاوٹ بنتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچی پیدا ہوئی، اسے دینداری سکھائی، گھرداری سکھائی، تربیت کی، پرورش کی، دنیا جہان کی ہر سہولت دی، یہاں تک کہ وہ ایک مثالی بچی بن گئی، لیکن بہن کو راضی کرنے کے لیے، بھائی کو راضی کرنے کے لیے، دوست کو راضی کرنے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک جانور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے منتخب کرو، اور خبیث مردوں کا انتخاب صرف خبیث عورتوں کے لیے کرو، اور یہی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ بڑا قیمتی ایک نقطہ ہے جس کو ہم سب سمجھیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ رب کائنات کی طرف سے ایک مہر ہے عرش پر سے لگنے والی۔ امام مقاتل بن حیان نے تفسیر الوسیط میں، اور پھر امام واحدی نے، امام سمعانی وغیرہ نے اس پر بڑی واضح طور پر شدت کے ساتھ یہ جملہ ہمارے سامنے رکھا کہ الاشارۃ الی عائشہ رضی اللہ عنہا اصلا، کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ ظالموں، بد نصیبوں، جہنمیوں، عرش پر سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان ترازی کر رہے ہو وہ دراصل اس سے بالکل بری الذمہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ رب کائنات کہہ رہے ہیں، کسی انسان کی گواہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بد نصیب آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرے، وہ دراصل اللہ کے فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے ہر دور میں ذلیل ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات اگلے سبق میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دے دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.